کیا ہیں؟ جو بدعتی ہو، مشرک ہو، گندا مولوی، بات خلاص ہے کہ نہیں؟ جو بدعتی اور مشرک ہو وہ کیا ہے؟ وہ مولوی کہاں کا ہے؟ وہ عالم کا، وہ تو مقلد ہے، جاہل ہے. مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. سامعین، آپ نے معراج ربانی کا ایک جاہلانہ اور گندا جملہ سماعت فرمایا. کہتا ہے گندا مولوی جو مشرک ہو، بدعتی ہو، وہ مولوی کہاں، وہ تو مقلد ہے، اور مقلد تو جاہل ہی ہوتا ہے. یہ لفظ میرے اپنے نہیں ہیں، میں نے اپنی طرف سے لفظ نہیں کہے، بلکہ یہ لفظ وہ ہیں جو معراج ربانی نے کہے اور آپ سامعین نے اپنے کانوں سے خود سماعت فرمائے ہیں. میں آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ معراج ربانی جو اتنا بڑا جملہ اور اتنا بڑا فتویٰ علماء مقلدین پہ لگا رہا ہے، کیا اس کا حقائق سے کوئی تعلق بھی ہے؟ اس نے یہاں پہ دو باتیں کی. نمبر ایک، مقلد جاہل ہوتا ہے، اور نمبر دو، جو مولوی مشرک اور بدعتی ہو وہی مقلد ہوتا ہے. یعنی یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ نمبر ایک، جو مقلد ہوگا وہ جاہل ہوگا، نمبر دو، جو مقلد ہوگا وہ مشرک اور بدعتی ہوگا. میں آپ کی خدمت میں حنفی، شافی، مالکی، حنبلی چند ایک علماء کا تذکرہ آج کی نشست میں کرنا ضروری سمجھتا ہوں. اس کے بعد فیصلہ سامعین آپ فرمائیں، کیا مولوی جو مقلد ہے وہ جاہل ہے یا مقلدین کو جاہل کہنے والا خود شخص جاہل ہے؟ اس وقت میرے ہاتھ میں جو کتاب موجود ہے التاج المقلل، جس کے مصنف نواب صدیق حسن مرحوم ہیں، یہ کتاب التاج المقلل میں بطور دلیل اور حوالہ کس لیے پیش کر رہا ہوں کہ ممکن ہے اگر میں چند علماء کا تذکرہ کرتے ہوئے کسی اور مصنف کی کسی اور کتاب کا تذکرہ کرتا تو شاید یہ آپ لوگ کہہ دیتے کہ یہ کتاب ہم نہیں مانتے، اس مصنف کو ہم تسلیم نہیں کرتے. میں نے بطور دلیل کہ اس کتاب اور اس مصنف کا تذکرہ کیا ہے کہ جس کی بات کو کم از کم یہ لوگ رد نہیں کر سکتے. اور اسی التاج المقلل کے شروع میں عجیب بات یہ ہے کہ خود ناشر نے ایک بات لکھی ہے، کہتے ہیں حذفنا واحیانا علقنا علی بعض الاخبار التي تخالف السلفیہ خلافا بینا. اس پوری کتاب التاج المقلل میں وہ باتیں جو سلفیت کے خلاف تھی یا ہم نے حذف کر دی ہیں یا ہم نے اس پہ حاشیہ چڑھا دیا ہے، لیکن جو حوالے میں آپ کی خدمت میں آج کی نشست میں پیش کروں گا نہ ان کو حذف کیا گیا اور نہ ان پر کسی قسم کا کوئی تردید کا حاشیہ موجود ہے. تو پھر میں یہ بات کہنے میں حق بجانب ہوں کہ صرف یہ نظریہ ان اکابر علماء کے بارے میں نواب صدیق حسن خان صاحب کا ہی نہیں تھا، بلکہ آج مکتبہ دارالسلام جو غیر مقلدین کا ایک نشریاتی ادارہ ہے، اس نشریاتی ادارے نے اس کتاب کو شائع کیا اور اس میں انہی اکابر کا تذکرہ اسی طرز میں کیا ہے کہ جو تذکرہ نواب صدیق حسن صاحب نے کیا ہے. ان میں سے میں نمبر ایک پر ان علماء کا تذکرہ کروں گا کہ جو علماء شوافع یعنی امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. اس کے بعد تذکرہ ان علماء کا کروں گا جو حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلدین ہیں. ان کے بعد تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. اور چوتھے نمبر پہ تذکرہ ان علماء کا جو حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. نمبر ایک، التاج المقلل، صفحہ نمبر 18. اسی پر حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نواب صدیق حسن صاحب لکھتے ہیں امام بہقی کے بارے میں، الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر. الفقیہ الشافعی الحافظ الکبیر کہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ یہ کوئی عام معمولی عالم نہیں تھے، بلکہ حضرت امام بہقی رحمہ اللہ تعالی سنن کبریٰ جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے اس کے مصنف ہیں. اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کی کتب کی تعداد 1000 جلدوں تک جا پہنچی ہے. اور حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کے بارے میں امام حرمین نے یہاں تک لکھا کہ ہر شافعی مقلد پر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا احسان ہے، لیکن امام بہقی کا احسان امام شافعی رحمہ اللہ پر ہے. اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا محدث، لیکن یہ شخص بھی مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا. نمبر 2،
حضرت امام دارقطنی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن صاحب اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 72 پہ تحریر کرتے ہیں، کان عالما حافظا فقیہا علی مذہب الامام الشافعی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد اور امام دارقطنی رحمہ اللہ کتاب سنن دارقطنی کے مصنف، اپنے دور کے علم حدیث کے امام تھے، جن کے بارے میں حافظ عبد الغنی رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں، اپنے دور میں حدیث کا علم رکھنے والے 3 آدمی تھے، علی بن مدینی اپنے دور میں، موسیٰ بن ہارون اپنے دور میں، دارقطنی اپنے دور میں۔ اتنا بڑا محدث، اتنا بڑا فقیہ، یہ مقلد ہے حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا۔ نمبر 3، حضرت امام حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں التاج المکلل صفحہ نمبر 368 پہ نواب صدیق حسن فرماتے ہیں، ابن حجر رحمہ اللہ کے بارے میں الحافظ ابن حجر العسقلانی المصری الشافعی، کہ حضرت امام ابن حجر رحمہ اللہ یہ شافعی عالم تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کوئی معمولی درجے کا عالم اور فقیہ محدث نہیں، بلکہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جو کئی جلدوں پر مشتمل ہے، آج تک ان جیسی شرح کم از کم دنیا حدیث میں کوئی ایک غیر مقلد تحریر نہ کر سکا، اور شاید آئندہ ان کی نسل بھی تحریر نہ کر سکے۔ انہی امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کتاب بلوغ المرام غیر مقلدین کے تمام مدارس میں بطور نصاب کے پڑھائی جا رہی ہے۔ تو حضرت امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اتنا بڑا عالم، اور عالم ہونے کے باوجود حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کا مقلد۔ حضرت امام الہیثمی رحمہ اللہ تعالی جو مجمع الزوائد کتاب کے مصنف ہیں، ان کے بارے میں صفحہ نمبر 405 پہ نواب صدیق حسن تحریر کرتے ہیں، علی بن ابی بکر ابن سلیمان الہیثمی الشافعی الحافظ، کہ حضرت امام ہیثمی رحمہ اللہ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ مجمع الزوائد ان کی کتاب حدیث میں بہت بڑی اور اہم کتاب ہے۔ یہی امام ہیثمی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں عموماً محدثین ان کی رائے نقل کرتے ہوئے کبھی فرماتے ہیں قال الہیثمی رجالہ ثقات، قال الہیثمی رجالہ رجال الصحیح۔ تو حضرت امام ہیثمی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم، لیکن حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 5، امام محمد بن یعقوب فیروز آبادی شافعی، التاج المکلل صفحہ نمبر 470 پہ نواب صدیق حسن ان کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں، محمد بن یعقوب بن محمد اللغوی الشافعی، کہ حضرت امام فیروز آبادی یہ بہت بڑے لغوی فن لغت کے ماہر اور امام تھے، حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ ان کی کتاب القاموس المحیط بے مثال فن لغت کے اندر کتاب موجود ہے۔ بالکل اسی طرح حضرت امام شافعی رحمہ اللہ کے بعد حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے وہ مقلد علماء کہ جن کے علمی مقام کو دنیا تسلیم کرتی ہے، میں بطور مثال کے چند ایک علماء کا تذکرہ کرتا ہوں۔ نمبر 1، حضرت امام ابن جوزی حنبلی رحمہ اللہ، جن کے بارے میں نواب صدیق حسن مرحوم نے اپنی کتاب التاج المکلل کے صفحہ نمبر 54 پہ تحریر کیا ہے، الفقیہ الحنبلی الواعظ، کہ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ حضرت امام ابن جوزی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور امام ابن جوزی اتنے بڑے شخص ہیں کہ جن کے بارے میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تحریر فرماتے ہیں کہ تقریباً 1000 کتب کے مصنف تھے، جن میں بعض کتب 20 جلدوں پر مشتمل ہیں۔ اور ابن جوزی رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے کہ احادیث لکھنے کا اس قدر اہتمام کیا کہ جب احادیث جس قلم سے لکھتے اس قلم کو تراشتے اور اس کے تراشے محفوظ کرتے چلے گئے، اور موت سے قبل وصیت کی ان تراشوں سے جلا کے ان سے پانی گرم کر کے اس سے مجھے غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب ان کی وفات کے بعد ان کو غسل دینے کے لیے پانی گرم کیا گیا
تو ان کے قلموں کے تراشے اس قدر تعداد میں موجود تھے جو ان کے غسل والے پانی کو گرم کرنے کے لیے کافی ہو گئے۔ اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث امام ابن جوزی حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد ہیں۔ نمبر 2، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں التاج المکلل صفحہ نمبر 162 پہ نواب صدیق حسن تحریر فرماتے ہیں، عبد القادر الجیلانی آگے فرماتے ہیں الحنبلی الزاہد المشہور، کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل نور اللہ مرقدہ کے مقلد تھے۔ نمبر 3، حضرت امام ابن رجب، جن کے بارے میں حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 333 پہ عنوان ہی یہ قائم کرتے ہیں الامام ابن رجب الحنبلی، کہ حضرت امام ابن رجب حضرت امام حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ فقہ حنبلی میں ان کی تحقیقات سند کا درجہ رکھتی ہیں، اور حضرت ابن رجب حنبلی ان کی کتاب طبقات الحنابلہ مشہور اور معروف کتاب ہے۔ اور 5 نمبر 5 حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں حضرت امام احمد ابن تیمیہ رحمہ اللہ، جن کے بارے میں تاج المکلل صفحہ نمبر 429 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم نے تحریر کیا، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں الدمشقی الحنبلی، کہ حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ اور 5ویں نمبر پہ یہی معراج ربانی اس مملکت میں کھڑے ہو کے مقلدین کو مشرک اور جاہل کہہ رہا ہے، اسی مملکت کے ایک بہت بڑے عالم شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حنبلی، جن کے بارے میں صفحہ نمبر 341 پہ حضرت نواب صدیق حسن مرحوم اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 341 پہ تحریر کرتے ہیں، شیخ الاسلام حضرت امام محمد بن عبد الوہاب حنبلی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہتا ہے محمد بن عبد الوہاب وکان حنبلیا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد تھے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب۔ اور یہی نواب صدیق حسن خان ترجمان وہابیہ صفحہ نمبر 21 پہ لکھتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب نجدی حنبلی المذہب تھے۔ میر ابراہیم سیالکوٹی اپنی کتاب تاریخ اہل حدیث کے صفحہ نمبر 142 پہ لکھتے ہیں کہ حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ حنبلی تھے۔ نمبر 3، حنفی علماء جن کا تذکرہ نواب صدیق حسن مرحوم نے خود کیا ہے اپنی کتاب التاج المکلل صفحہ نمبر 406 پہ حضرت مشہور معروف محدث ملا علی قاری رحمہ اللہ کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت نواب صدیق حسن مرحوم التاج المکلل صفحہ نمبر 604 پہ لکھتے ہیں الامام الملا علی قاری فقیہ حنفی، حضرت امام ملا علی قاری رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ نمبر 2، حضرت امام عینی رحمہ اللہ تعالی، جن کے بارے میں تاج المکلل صفحہ نمبر 474 پہ نواب صدیق حسن مرحوم تحریر کرتے ہیں الامام العینی الحنفی، حضرت امام عینی رحمہ اللہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد تھے، اور حضرت بر صغیر میں مشہور اور معروف محدث، بلکہ جنہیں امام الہند اور حضرت امام المحدثین فی الہند کا درجہ دیا گیا، حضرت شاہ ولی اللہ نور اللہ مرقدہ کے بارے میں پاکستان نعمانی کتب خانہ سے چھپنے والی کتاب صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر 41 صلاۃ الرسول کہ جس کا تحقیق اور تخریج حافظ زبیر علی زئی نے کی ہے، اور اس پہ مزید فوائد اور تاریخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری نے درج کیے ہیں۔ اسی کی جو تخریج اور تعلیق کی اس کا نام رکھا تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول، تصحیح الوصول الی تخریج و تعلیق صلاۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے صفحہ نمبر 41 پہ لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ حنفی نے بھی اس کو صحیح کہا، یعنی گویا انہوں نے حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی کو حنفی عالم
اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مقلد تسلیم کر لیا۔ مالکیہ علماء میں سے معروف اور مشہور امام حضرت امام ابن عبد البر مالکی رحمہ اللہ، جو تمہید ان کی کتاب ابن عبد البر معروف ہے۔ حضرت ابن رشد مالکی رحمہ اللہ، جن کی کتاب بدایت المجتہد مدینہ یونیورسٹی میں شامل نصاب ہے۔ ابن العربی مالکی رحمہ اللہ، احکام القرآن جن کی کتاب موجود ہے۔ اتنے بڑے ائمہ اور اتنے بڑے ائمہ ہونے کے باوجود یہ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے مقلد تھے۔ میں نے ابن العربی کی بات کی ہے، کہیں کوئی آپ کو غیر مقلد اور ربانی معراج ربانی جیسا دجال دھوکہ نہ دے۔ ابن العربی الگ ہیں جو حضرت امام مالک کے مقلد ہیں، اور ابن عربی الگ ہیں جو غیر مقلد ہیں۔ ابن العربی حضرت امام مالک کے مقلد اور عالم ہیں، اور ابن عربی جو غیر مقلد ہیں وہ الگ شخص تھے۔ میں نے آپ کی خدمت میں چاند ایک حوالہ جات کے ساتھ یہ بات ثابت کی کہ یہ جو معراج ربانی کا جملہ آپ نے سنا کہ مقلد جاہل ہوتا ہے، کیا امام ابن حجر عسقلانی کو جاہل تسلیم کر لیا جائے، جن کی کتاب تہذیب و تہذیب کو بطور سند کے اسماء الرجال پہ پیش کیا جاتا ہے، جن کی فتح الباری کا مطالعہ کیے بغیر آج بخاری پڑھاتا ہوا کوئی عالم نظر نہیں آتا؟ کیا ان بڑے بڑے اکابر علماء ابن تیمیہ جیسے شخص کو، حضرت شیخ عبد المحمد بن عبد الوہاب جیسے عالم کو ان کے کہنے پہ جاہل مان لیا جائے؟ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ علماء جاہل نہیں تھے، بلکہ اصل جاہل وہ معراج ربانی ہے جس نے ان کو جاہل کہا۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی وہ شخص کہ جو اپنے ہمارے حضرات علماء اکابر مقلدین احناف کے خلاف زبان درازی کرتے ہوئے ان کو جاہل کہتا ہے۔ تو میں کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ جاہل یہ نہیں تھے، بلکہ جاہل یہی معراج ربانی ہے کہ جس نے جہالت کی بنیاد پہ اتنے بڑے بڑے علماء مقلدین کو جاہل کہہ دیا اور اپنی جہالت کا اظہار کیا۔ میں اس شخص کے بارے میں یہی بات کہہ سکتا ہوں، جو چاند پر خاک اچھالتا ہے وہ اپنے منہ خاک ڈالتا ہے۔ جو انسان چاند پہ تھوکتا ہے وہ تھوک چاند پر نہیں رکھتی، بلکہ وہ تھوک الٹا اسی تھوکنے والے کے منہ پر رکھتی ہے۔ تو اس شخص نے اتنے بڑے ائمہ کو جاہل کہہ کے اپنی جہالت کا واضح ثبوت دیا ہے۔ ہم یہ ان علماء کو جاہل تو نہیں کہہ سکتے، البتہ معراج ربانی کو ہم کل لفظوں میں جاہل کہتے ہیں۔ محترم سامعین، میں نے دو باتیں عرض کی۔ نمبر ایک، معراج ربانی نے ان کو جاہل بھی کہا، اور ان علماء کو معراج ربانی نے مشرک اور بدعتی بھی کہا۔ تو وہ شخص جو شیخ محمد بن عبد الوہاب کو بدعتی اور مشرک کہے، اس کے علم پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ جو امام تیمیہ جیسے شخص کو بدعتی اور مشرک کہہ دے، ابن حجر عسقلانی جیسے شخص کو بدعتی اور مشرک کہہ دے، یہ میں بات کہہ سکتا ہوں وہ ان کو بدعتی کہنے میں خود یہ فتویٰ دے کر شاید بدعتی ہوگا، ان کو جاہل کہہ کر اپنی جہالت کا اعلان کر رہا ہوگا۔ لیکن ان علماء کو جاہل اور بدعتی کہہ کر جس نے اپنے منہ کو ناپاک اور غلیظ کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت ہمیں اس کے دجل سے محفوظ رکھے۔ تو میں نے اس نشست میں یہ بات کی، اس نے جو یہ جملہ کہا کہ مقلد بدعتی اور مشرک ہے، نمبر دو مقلد جاہل ہے، تو سامعین آپ اس گفتگو کے بعد فیصلہ خود کریں، کیا اتنے بڑے بڑے علماء یہ جاہل تھے، یا اتنے بڑے بڑے علماء ائمہ یہ بدعتی اور مشرک تھے، یا ان کو بدعتی کہنے والا خود بدعتی ہے، ان کو جاہل کہنے والا خود بدعتی ہے؟ اس لیے ہم ان علماء کو بدعتی اور جاہل کہنے کی بجائے معراج ربانی کو بدعتی جاہل تو کہہ سکتے ہیں، مگر اپنے ان اکابر علماء کے خلاف اپنی زبان کو دراز کرتے جاہل اور بدعتی نہیں کہہ سکتے۔ اللہ ان علماء اور ائمہ کے درجات کو بلند فرمائے، اور معراج ربانی جیسے شخص جاہل شخص کو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ محترم سامعین، میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ معراج ربانی نے دو باتیں کی ہیں۔ نمبر ایک، مقلد بدعتی اور مشرک ہے، نمبر دو مقلد جاہل ہے۔ تو میں آپ کی خدمت میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ بتاؤ کیا امام ابن رجب حنبلی جاہل اور بدعتی اور مشرک تھے؟ کیا حضرت امام ابن جوزی حنبلی یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟
کیا حضرت شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب حنبلی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام بیہقی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام دار قطنی شافعی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت علی بن ابی بکر الہیثمی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت محمد بن یعقوب فیروز آبادی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ملا علی قاری رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت امام عینی رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا حضرت ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا ابن رشد رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا ابن العربی رحمہ اللہ یہ بدعتی مشرک اور جاہل تھے؟ کیا کسی شخص کا ضمیر گوارا کر سکتا ہے ان علماء کو جاہل کہہ دے؟ کیا آپ کا ضمیر یہ گوارا کر سکتا ہے ان کو بدعتی اور مشرک کہہ دیا جائے؟ پھر ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اگر یہ عالم تھے اور یقیناً عالم تھے بلکہ علم کا پہاڑ تھے، اگر یہ شخص مومن تھے اور یقیناً مومن تھے، اگر یہ متبع سنت اور یقیناً متبع سنت تھے، پھر ان کو بدعتی اور مشرک کہنے والا خود تو بدعتی ہو سکتا ہے، ان کو جاہل کہنے والا خود تو جاہل ہو سکتا ہے، لیکن ان اکابر کے بارے میں جاہل ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ آپ حضرات خود غور فرمائیں، کیا اس جاہل کے کہنے پر ان اکابر ابن تیمیہ اور حضرت شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب جیسے شخص کو جاہل آپ کہہ دیں گے؟ کیا معراج ربانی جیسے شخص جاہل کے کہنے پہ آپ ان کو بدعتی اور مشرک کہہ دیں گے، یا آپ ان کا دفاع کرتے ہوئے اس بدبخت اور بدعتی دجال اور کذاب انسان سے اپنے تعلق کو توڑیں گے؟ اللہ رب العزت ہمیں ان دونوں باتوں میں فرق کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جہال سے بچ کے اللہ اہل علم کے